آپ کے بعض ناقد کہتے ہیں کہ یار علی بھائی باتیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور صحیح ہمیں منطق اور دلیل کی بنیاد پہ قائل کرتے ہیں، لیکن جو ان کا لہجہ ہوتا ہے تھوڑا سا تکبرانہ ہوتا ہے، لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، تو جو دوسرے مکاتب فکر کے جو فالوورز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہرٹ کوئی نہیں ہوتے میرے بھائی، وہ تو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جب سوشل ایتھکس ہیں، دنیا کے اندر اخلاقی ویلیوز ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، اس میں تو آپ کسی کے ساتھ اوئے توئے کر کے بات کریں، اگلا تو آپ کی شکل نہیں دیکھتا۔ تو اگر یہی بات ہے تو لوگ میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں؟ اور ان پڑھ لوگ نہیں ہو رہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھا، پڑھے لکھے لوگ، اس کا مطلب ہے مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ نبی الاسلام کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں تو ان کا ایک ٹیچر ہوں، تو کوئی بات تو ہے نا۔ اچھا، اب یہ کہنا میرا لہجہ سخت ہے، یہ بالکل ان کی بات غلط ہے۔ جب شاہد افریدی صاحب کرکٹ کے میدان میں بال کروانے کے بعد امپائر کے سامنے کہتے ہیں آواز ہے اور زور لگاتے ہیں، کیا ان کی بیوی انہیں یہ کہے گی کہ تیرا سٹائل بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ بھائی تجھ سے چاہے تو میں اس طریقے سے نہیں مانگتا نا، یہ تو میدان کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، لہٰذا اس پوسٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پیشن کے انداز میں بیان کرنا ہے، جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے۔ اب لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا سٹائل بھی یہی ہے، تقریر کرنے کا۔ جو نبی الاسلام کی اخلاقیات بیان کرتے ہیں نا، آپ نجی محفل میں مجھ سے ملے، میرے اخلاقیات وہی ہیں، لیکن جب میں ٹیچنگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں پھر اس کا ڈیکورم ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اسی طریقے سے ہی بات بیان ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب بھی جمعے کی یا عید کی تقریر کرتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہو۔ نبی الاسلام اس طرح تیار کرتے اور کہتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جس طرح یہ دو انگلیاں، یعنی فکر آخرت پہ بھی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی الاسلام کی آواز بلند، آنکھیں سرخ۔ آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ نبی الاسلام کا جو تقریر کا انداز ہے وہ غامدی صاحب والا یا طارق جمیل صاحب والا ہوگا، نہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب والا ہوتا تھا۔ البتہ جو نجی گفتگو ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھائیں، چائے پئیں، میری تو بڑی جھولی طبیعت ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے۔ دنیا میں چینج آئی اسی سٹائل کی وجہ سے کہ میں لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوں کہ یار سیریس لو، تمہیں مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہاں، اگر میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں، کوئی گالی دوں، تو وہ آپ میرے اوپر گرفت کر سکتے ہیں۔ رہ گیا وہ انداز، تو وہ انداز پیشن والا، اور پھر اختلافی موضوعات میں بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن درود شریف کے فضائل پہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، صبح و شام کے اذکار پہ دیکھیں، فرض نماز کے بعد اذکار، رمضان کے جب میں چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھا رہا ہوں گا آپ کو، آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو کوئی ایسا ایگریشن نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ لیکن جیسے ہی عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید سٹیک پہ لگ رہا ہے، یعنی آپ آگے ہمیں یہ کہیں گے فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں، تو میں تو پھر اسے چیلنج کروں گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تشاہی کوئی نہیں، نبی تو اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں، تو تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر؟ ہمارا یہ لہجہ غداروں کے لیے ہوتا ہے جو دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی لوگ تو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، میں تمام کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، انہیں چندے دیتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں، اس سے آپ نزدیک وہ سب مسلمان؟ جی سب ہیں میرے نزدیک، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام اپنی کمزوریوں کے باوجود مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی غلطیوں کی انہیں سزا دے، وہ اس کی مرضی، یا بغیر سزا دیے جنت میں بھیجے، میں ان سب کو مسلمان اور جنتی سمجھتا ہوں۔